سعید میاں پڑھائی میں تو اچھے ہیں ہی، لیکن فروٹ چاٹ بھی بڑی مزے کی بنائی ہے۔ حامد صاحب نے سعید کو پلیٹیں سمیٹتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ حامد صاحب کے منہ سے اپنی تعریف سن کر سعید کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور وہ تیزی سے برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گیا۔ خوشی خوشی میں تیزی سے برتن سمیٹتے ہوئے اچانک 2 پلیٹیں اس کے ہاتھ سے پھسل گئیں اور فرش پر گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ دوسرے ہی لمحے سعید خوشی کے احساس سے باہر آ چکا تھا اور ٹوٹی ہوئی پلیٹوں کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے گرد و پیش سے بے خبر وہ اس سوچ میں ڈوب گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ تصور میں ہی اپنے چچا کی ڈانٹ اور پٹائی کا سوچ کر خوف سے لرز گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب ایک کپ ٹوٹنے پر اس کے چچا نے اسے بری طرح پیٹا تھا۔ یار کیا ہوا ہے، 2 پلیٹیں ہی تو ٹوٹی ہیں، کیوں اتنے غمگین ہو گئے ہو؟ ناصر نے سعید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ سعید نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ یہ آنسو اپنے دوستوں کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ یار اس کے چچا بہت سخت آدمی ہیں، عظیم نے ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سخت ہیں تو پھر کیا ہوا، یہ کون سا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، ناصر نے کہا۔ بھائی وہ تو ایک کپ کا ٹوٹنا برداشت نہیں کرتے، یہ تو پھر 2 پلیٹیں ہیں، عظیم نے ناصر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ناصر یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ایک اچھا طالب علم اور اپنی کلاس کا مانیٹر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سعید کو اس کے چچا کی مار سے بچانا چاہیے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے کلاس کے تمام لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساتھیو اگر ہم چاہیں تو آج سعید کو اس کے چچا کی مار سے بچا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بہت سے لڑکوں نے بات کاٹ کر پوچھا۔ وہ اس طرح کہ سب لڑکے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے اس کے چچا کو دے دیں۔ جب سعید کے چچا کو پیسے مل جائیں گے تو وہ سعید کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پلیٹیں سعید سے ٹوٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بہت سے لڑکوں نے مل کر کہا اور سب جتنے کسی سے ہو سکے پیسے جمع کروانے لگے۔ لیکن کچھ لڑکے خاموشی سے بغیر پیسے دیے ہی نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی سارے روپے جمع ہو گئے اور سعید کے چہرے پر ایک بار پھر رونق آ گئی۔ سعید کے ابو ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ سعید کے چچا کے کیونکہ کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ سعید کو اپنے پاس لے آئے تھے۔ سعید شہر آ کر بہت خوش ہوا کہ وہ اب اسکول میں پڑھا کرے گا، لیکن اس کے چچا نے اسے پڑھانے کی بجائے اپنے ساتھ کینٹین میں کام پر لگا لیا۔ سعید پرائمری پاس تھا اور 6ٹھی جماعت میں داخلہ لینا چاہتا تھا، لیکن چچا کے عزائم نے اسے مایوس کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اپنے ابو سے بات کرے، لیکن پھر اسے یاد آ گیا کہ اس کے ابو بھی اسے مزید پڑھانے کی بجائے کسی کام پر لگانا چاہتے تھے۔ سعید نے ہمت نہ ہاری اور منت سماجت کر کے اپنے چچا کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسکول میں پڑھا بھی کرے گا اور کینٹین پر ان کا ہاتھ بھی بٹایا کرے گا۔ پھر سعید کا معمول بن گیا کہ وہ صرف کلاس کے وقت پڑھتا اور باقی وقت کام کرتا۔ سعید نے خوب محنت کر کے نہ صرف کلاس میں اپنا مقام بنا لیا، بلکہ چچا کو بھی کبھی شکایت کا موقع نہ دیا۔ لیکن اس کے چچا بہت سخت مزاج کے تھے۔ دوسرا سعید ان کا بیٹا تو تھا نہیں، اس لیے جب بھی کوئی معمولی سا نقصان ہوتا تو اسے کڑی سزا دیتے۔ آج جب سعید کی کلاس جماعت دہم کو الوداعی پارٹی دے رہی تھی تو اس کے چچا نے پارٹی کے لیے کھانے پینے کا سارا کام سعید کے ذمے لگا دیا تھا۔ سعید چونکہ تقریباً 3-4 سال سے اپنے چچا کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس لیے وہ سموسے، چائے، پکوڑے اور خاص طور پر فروٹ چاٹ بنانے کا ماہر بن گیا تھا۔ پارٹی میں بھی سب نے اس کی بنائی ہوئی مزیدار چیزوں کی خوب تعریف کی تھی۔ پارٹی ختم ہوئی تو سب لڑکے خوشی خوشی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ سعید بھی برتن وغیرہ سمیٹ کر بڑے مطمئن انداز میں کینٹین کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ ٹوٹی ہوئی پلیٹوں کے پیسے اس کی جیب میں تھے۔ اسے رہ رہ کر اپنے ساتھیوں پر پیار آ رہا تھا، جنہوں نے اپنے جیب خرچ کے پیسے دے کر اسے اس کے چچا کے خوفناک سلوک سے بچا لیا تھا۔ اسکول میں چھٹی ہو گئی تھی، تمام بچے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، اس لیے کینٹین بھی خالی تھی۔ سعید کینٹین کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے چچا باہر ہی دروازے کے پاس کھڑے تھے اور اسے دیکھتے ہی بولے، آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سعید کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ اس کے چچا بہت غصے میں تھے۔ اس نے گھبرا کر جیب میں رکھے ہوئے پیسے ٹٹولے، پیسے موجود تھے۔ اسے کچھ اطمینان ہوا اور وہ مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا تاکہ اس کے چچا کو کوئی شک نہ ہو جائے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے چچا بولے، کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں چچا، بس 2 پلیٹیں ٹوٹی تھیں اور یہ رہے ان کے پیسے۔ سعید نے پیسے اپنے چچا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
اس کے چچا نے پیسے لینے کی بجائے اس زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مارا کہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک ایک 2 روپے کے نوٹ ادھر ادھر بکھر گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید دیر ہو جانے کی وجہ سے اس کے چچا ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے فرش پر بیٹھ کر بکھرے ہوئے نوٹ اکٹھے کرنے شروع کیے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے سعید کو یوں لگا جیسے کوئی پتھر اس کے سر سے ٹکرا گیا ہے۔ وہ درد سے کراہ کر رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چچا کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وہ قہر آلود نظروں سے سعید کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں دھاڑے۔ میں نے تجھے کام کرنے کے لیے کینٹین میں رکھا ہے، بھیک مانگنے کے لیے نہیں۔ چچا جان، میں نے کسی سے پیسے نہیں مانگے ہیں، سعید نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کر، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، سارے اسکول میں میری ناک کٹوا کر رکھ دی ہے، سعید کے چچا نے اس سے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی تھپڑوں، مکوں، جوتوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ سعید کی سسکیاں اور آہیں اس آواز میں دب کر رہ گئیں۔ دوسرے دن نہم جماعت کے تمام بچے کلاس میں موجود تھے، صرف سعید کلاس میں موجود نہیں تھا۔ حامد صاحب نے حاضری لیتے ہوئے سعید کا نام پکارا تو کوئی جواب نہ پا کر بولے، بھائی آج سعید میاں کیوں نہیں آئے؟ جناب وہ آج نہیں آئے گا، عباس نے کہا۔ وہ کیوں؟ حامد صاحب نے پوچھا۔ اس کی طبیعت خراب ہے، عباس نے اپنی خوشی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ ابھی عباس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ سعید کی آواز آئی، جناب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سب کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئیں جہاں سعید سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس پر بری طرح سے تشدد ہوا ہے۔ آ جائیں سعید میاں، کہاں رہ گئے تھے؟ اور یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ حامد صاحب نے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ سعید کمرے میں داخل ہوا اور حامد صاحب کے پاس آ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور سسکیوں کے درمیان اس نے ساری بات حامد صاحب کو بتا دی۔ حامد صاحب اگرچہ بہت نرم دل استاد تھے لیکن سعید کی بات سن کر ان کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے سختی سے پوچھا، کس نے سعید کے چچا کو بتایا تھا کہ لڑکوں نے پیسے جمع کر کے سعید کو دیے ہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ ان میں سے کس نے یہ بری حرکت کی ہے۔ عباس کچھ دیر تو بیٹھا رہا لیکن سعید کی سسکیوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عباس نے کئی بار سعید کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار احساس ندامت سے اس کی نظریں جھکتی رہیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بری حرکت کی ہے اور وہ اپنی اس غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گیا اور کھڑے ہو کر آہستہ سے بولا، جناب یہ غلطی میں نے کی ہے، یہ غلطی نہیں چغل خوری ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، دیکھیں آپ کی اس حرکت سے آپ کے دوست کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ حامد صاحب نے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنی اس حرکت کی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، عباس نے ندامت بھرے لہجے میں کہا اور حامد صاحب کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پوری کلاس کے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ سب لڑکے اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بولیں سعید میاں، عباس کو کیا سزا دی جائے؟ حامد صاحب نے سعید سے پوچھا۔ جناب عباس کو معاف کر دیں، سعید نے آہستگی سے کہا اور پھر عباس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، عباس بھائی آپ چغلی نہ کھایا کریں کیونکہ یہ بہت بری بات ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ میرے ساتھ میرے چچا جو سلوک کرتے ہیں وہ تو میری قسمت ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی دوست کو کوئی دکھ پہنچے۔ میں آپ کا احسان مند ہوں سعید، آئندہ انشاءاللہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، عباس نے کہا۔ آئندہ؟ سعید نے سرد آہ بھر کر کہا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر حسرت بھرے لہجے میں بولا، میرے دوستوں مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا کیونکہ میرے چچا نے میرا اسکول آنا بند کر دیا ہے۔ اب میں صرف کینٹین پر کام کیا کروں گا۔ نہیں بیٹے آپ پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، میں بھی آپ کے چچا سے بات کرتا ہوں۔ حامد صاحب نے سعید کو تسلی دی اور ایک لڑکے کو سعید کے چچا غلام حسین کو بلانے بھیج دیا۔ جلد ہی وہ انہیں لے کر آ گیا۔ حامد صاحب نے بڑے مؤثر انداز میں اسے سمجھایا۔ حامد صاحب جیسے جیسے بولتے جا رہے تھے سعید کے چچا جی ہاں کہتے جا رہے تھے۔ دیکھو غلام حسین، سعید کے پھول جیسے چہرے کی طرف دیکھو، اسے تمانچوں کی نہیں پیار اور شفقت کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچیں اگر یہ آپ کا سگا بیٹا ہوتا تو کیا پھر بھی آپ اسے اسی بے دردی سے مارتے؟ حامد صاحب کی یہ باتیں سن کر غلام حسین جیسا پتھر دل بھی موم ہو گیا۔
اگرچہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اسے یوں لگا کہ سعید بھی ان کا ہی بیٹا ہے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھے اور سعید کو سینے سے لگاتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں بولے، بیٹا مجھے معاف کر دو، آج سے تم سعید نہیں میرے بیٹے ہو۔ اب تم صرف اسکول میں پڑھا کرو گے اور یہ لو وہ پیسے اپنے دوستوں کو واپس کر دو۔ یہ کہہ کر غلام حسین نے جیب سے نوٹ نکالے، لیکن جلدی کی وجہ سے وہ نوٹوں کو قابو نہ کر سکے اور ہوا کے ایک جھونکے نے سارے نوٹ کمرے میں بکھیر دیے۔ اتنے میں وقفے کی گھنٹی بجی اور سب لڑکے شور مچاتے ہوئے نوٹوں پر جھپٹ پڑے۔